بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج 5 سال 7 سال اور 15 سال سروس والا کیس جو ای او بی آئی کے حوالے سے ہے وہ مقرر تھا اور اس کی آج تاریخ پیشی تھی، اور یہ کوڈ نمبر 1 میں جو ہے زیر سماعت تھا۔ بینچ کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ کر رہے تھے، جبکہ ان کے ساتھ جسٹس اختر من اللہ اور جسٹس جمال مندوخیل بھی شامل تھے۔ اور کیا کیا ہوا، کیا ڈیٹیل ہوئی، فیصلہ کس کے حق میں آیا اور مزدور تنظیمیں کیا کہہ رہی ہیں اور ای او بی اے کے حکام کیا کہہ رہے ہیں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ بڑے عرصے سے اس کیس کی سماعت کا انتظار تھا اور آج اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ بالآخر ہو گیا ہے، اور تمام تر ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن شیئر کرنے سے پہلے آپ سے صدا ہے کہ چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج 7 سال اور 5 سال سروس کے حوالے سے ای او بی آئی پینشن کیس جو ہے وہ مقرر تھا، اور کوڈ نمبر 1 میں کیس کی سماعت ہوئی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ ہیڈ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ جو تھے جسٹس اختر من اللہ اور جمال مندوخیل شامل تھے۔ سماعت تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ ای او بی آئی کی جانب سے پینشنرز کی امانت اور فنڈ سے آج کم و بیش 6-7 وکلاء پیش ہوئے۔ مظلوم پینشنروں کی طرف سے راجہ رفیق ایڈوکیٹ اور ایک مزید وکیل پیش ہوئے۔ چودھری رحمان صاحب نے بھی اپنی معروضات کو سماعت کے دوران پیش کیا۔ ای او بی آئی کی طرف سے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا کہ 7 سال اور 5 سال سروس صرف ان لوگوں پر لاگو ہوتی ہے جو ملازمین جولائی 1976 کے وقت ملازمت کر رہے تھے اور ان کی عمریں 40 سال اور 45 سال تھیں۔ ان ملازمین پر یہ قانون لاگو ہوگا، جبکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ ایسا ہرگز نہیں۔ جس بھی وقت کوئی ملازم اس عمر میں ای او بی آئی میں پہلی دفعہ رجسٹر ہوگا تو اس کو یہ عرصہ پورا کرنے پر پینشن دی جائے گی، جبکہ جو ای او بی آئی کے محکمے کا موقف تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، جبکہ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ محکمہ ای او بی آئی سے پہلے 1976 سے 2017 تک جو ہے اس قانون کے تابع رہا ہے، لیکن اس کے بعد ایک سرکولر کے ذریعے اس سہولت کو ختم کر دیا گیا۔ بینچ نے دونوں فریقین کے دلائل کو سنا۔ دوران سماعت بینچ کے اراکین کی جو آبزرویشن تھی وہ جو ای او بی آئی کے ملازمین ہیں ان کے موقف سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ ای او بی آئی کے وکلاء اور سٹاف کی خوشی دیدنی تھی، جس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آج کا فیصلہ شاید ان کے حق میں ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع پر مزدور تنظیموں اور پینشنروں کی اکثریت اس کیس سے لا تعلق محسوس ہوئی، لیکن چودھری محمد اشرف صاحب کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ پیش ہونے والے پینشنر اور ہمارے وکیل اپنی کارکردگی سے بہت حد تک مطمئن ہیں کہ ہم نے کم وسائل اور فنڈز کی کمی کے باوجود پوری دیانتداری سے کیس لڑا ہے۔ حتمی رزلٹ تو فیصلے کی کاپی ملنے پر اور پڑھنے کے بعد ہی معلوم ہوگا، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ ای او بی آئی کے فرعونوں کو غریبوں کی بد دعائیں مفت میں ملیں گی، یہ چودھری محمد اشرف صاحب فرما رہے ہیں، اور ساری زندگی یہ بد دعائیں ان کا پیچھا کریں گی۔ جب بھی فیصلہ کی باضابطہ کاپی ملے گی دوستوں کو شیئر کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ جناب چودھری محمد اشرف صاحب نے جو ہے آج کی دلائل کے حوالے سے رودات سنائی ہے۔ بہرحال ابھی تک فیصلہ جو ہے اس کی کاپی نہیں آئی ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ فیصلہ کس کے حق میں ہوا ہے۔ ہاں البتہ ای او بی اے کے حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج کا فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان کی طرف سے یہ کنفرمیشن نہیں آئی کہ فیصلہ جو ہے کیا ہوا ہے، لیکن فیصلے کی کاپی جب تک نہیں آئے گی تب تک جو ہے وہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ کاپی جو ہے جوں ہی آتی ہے تو پھر اس پر آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔